عید کا دن۔ عید خوشیوں کا دن ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے بعد بے روک ٹوک کھانے پینے کا دن ہے۔ یہ مہینہ بھر رمضان کی مشقت جھیلنے کے بعد ایام عید کی تفریح، راحت اور سرور کا نام ہے۔ یہ عبادت و ریاضت کے ساتھ رب سے جڑے رہنے کے بعد دوبارہ انسانوں کی طرف لوٹنے اور ان سے ملنے ملانے کا دن ہے۔ عید کے دن کی یہ حیثیت سب لوگ جانتے ہیں، مگر عید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ کہ عید کا دن اہل ایمان کے لیے جنت میں داخلے کی رہسل اور یاد دہانی کا دن ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ انسانوں کو یہاں اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں۔ اپنے بندوں سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سرد و گرم اور زمانے کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر خدا پرستی کے رویے پر قائم رہیں۔ لوگ جھوٹ بولیں لیکن وہ سچ پر قائم رہیں۔ لوگ وعدے توڑیں مگر وہ ایفائے عہد کو زندگی بنا کر جئیں۔ لوگ رزق حرام کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں مگر وہ حصول رزق حلال کو اپنا نصب العین بنائیں۔ لوگ غفلت کی زندگی گزاریں مگر وہ اطاعت کے راستے پر گامزن رہیں۔ یہ اور ان جیسے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے جیسا مشکل عمل ہے، مگر جو لوگ 60-70 برس کی مختصر عمر میں یہ کر گئے انہیں ہمیشہ کے لیے نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں ہر چیز بلا روک ٹوک انہیں ملتی رہے گی۔ جس دن یہ ہوگا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ عید کا دن اسی آنے والے دن کی یاد دہانی ہے جب رکنے، ٹھہرنے، صبر کرنے کے سارے مطالبات ختم کر کے اہل ایمان پر ختم نہ ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عید کی چھٹی۔ پرانے زمانے میں دستور تھا کہ بچے اساتذہ کے گھروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اساتذہ انہیں ان کا سبق یاد کراتے تھے۔ جن بچوں کو سبق یاد ہوتا انہیں چھٹی مل جاتی اور جنہیں یاد نہیں ہوتا تھا ان کی چھٹی بند ہو جایا کرتی تھی۔ اسی سے متاثر ہو کر شاعر نے کہا تھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ یہ بات مکتب عشق کے بارے میں ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس مکتب کے بارے میں ضرور صحیح ہے جو روزے کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ہر سال رمضان میں لگایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں لوگوں کو روزے کی سخت مشقت میں ڈال کر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی صلاحیت ہے، چاہے انہیں شدید گرمیوں میں پیاس کی اذیت اٹھانی پڑے یا موسم گرما کے طویل روزوں میں بھوک کی اذیت سہنی پڑے۔ وہ یہ صلاحیت اور قدرت رکھتے ہیں کہ رب کے لیے یہ سب جھیل لیں۔ اکثر لوگ یہ سب کچھ 1 ماہ تک کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ اصل سبق یاد نہیں کرتے۔ چنانچہ جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، فواحش پر دلیر ہو جاتے ہیں، انفاق بھول جاتے ہیں وغیرہ۔ مگر جو شخص روزے کا اصل سبق یعنی ہر طرح کے حالات میں اطاعت سیکھ لیتا ہے، روزے کی درسگاہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ وہ روزے کے بعد بھی اطاعت پر قائم رہتا ہے، وہ ہر گناہ سے بچتا اور ہر نیکی کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کبھی چھٹی نہیں ملے گی۔ ان قریب جنت میں ان کو ہر پابندی سے مکمل چھٹی مل جائے گی۔ عید کا دن اسی چھٹی کی علامت ہے۔ رمضان کے بعد رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان آخر کار گزر گیا، مگر اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کتنا فیض حاصل ہوا۔ لوگ اس سوال کا جواب رمضان میں کی گئی اپنی عبادتوں، ریاضتوں، شب بیداریوں اور دعاؤں میں تلاش کرتے ہیں، مگر اس سوال کا حقیقی اور زندہ جواب رمضان کے بعد کے ایام میں سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں کی غالب ترین اکثریت عید کے چاند کی اطلاع کے ساتھ ہی رمضان کو فراموش کر دیتی ہے۔ ان کے لیے عید کے ایام خوشی کے نہیں
غفلت کے ایام بن جاتے ہیں جن میں نمازوں کی پابندی ختم، قرآن مجید کی تلاوت سے فراغت اور یاد الہی ذکر و دعا سے صبح و شام خالی ہو جاتے ہیں۔ نفلی عبادات میں رمضان کے بعد کمی اتنا بڑا سانحہ نہیں کہ فطری طور پر انسان رمضان میں ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور رمضان کے بعد ان میں کمی متوقع ہوتی ہے، مگر ان سے بالکل ہاتھ اٹھا لینا، گناہوں پر دلیر ہو جانا اور فرائض کا ترک کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان میں نظر آنے والی نیکی ایک نوعیت کا موسمی بخار یا مذہبی فیشن کی ایک شکل تھی۔ یہ کسی حقیقی معرفت، احساس اور ایمان کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حدیث کے الفاظ میں ایسے روزے ایمان و احتساب کے بغیر رکھے گئے اور ایسی شب بیداری ایمان اور احتساب کے بغیر کی گئی۔ چنانچہ یہ روزے اور شب بیداری انسان میں حقیقی تبدیلی نہ لا سکے۔ یہ موسمی بخار تھا جو اتر گیا، مذہبی فیشن تھا جو وقت کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اگر ایمان ہوتا اور احتساب کے ساتھ ہوتا تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آتی، کچھ نئے اہداف طے ہوتے، کچھ کمزوریاں رخصت ہوتی، زندگی میں بہتری ضرور آ جاتی۔ اگر رمضان میں بھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا تو رمضان کے بعد ہی صحیح، ایمان کے تھرمامیٹر سے اپنا درجہ حرارت ضرور دیکھیے۔ یہ موسمی بخار تھا تو اتر گیا ہوگا، ورنہ ایمانی حرارت نے عمل میں ضرور بہتری پیدا کی ہوگی۔